حسبي ربي جل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی آپ نماز سے پہلے وضو کریں اور وضو کر کر بھی نماز ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ وضو کو شرط قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات کسی آدمی کو پانی نہ ملے، اب پانی نہ ملنے کی بنا پر وہ کس طریقے سے نماز ادا کرے، کیونکہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے بندے کے اوپر، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہ بندوں پر احسان کا معاملہ کیا، اور یہ خصوصیت ہے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں رخصت عطا کری ہے کہ اگر ہمیں پانی حاصل نہ ہو، پانی نہ ملے، یا پانی ہو تو بہت دور ہو جس کے آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہو یا پریشانی کا سبب بنتا ہو پانی تک پہنچنا، یا پھر بیماری اس قدر کی لاحق ہو گئی ہو کہ جس بنا پر ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، اگر پانی استعمال کریں گے تو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، یا اور کوئی عذر ہے اس طریقے کا ہے جس پر ہم مسا کر سکتے ہیں، وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کو بیان کیا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ آپ کو اگر پانی نہ ملے تو یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ اس کے لیے فرمایا کہ آپ کو ہم نے حکم دیا کہ پاک مٹی دیکھ کر اس کے اوپر آپ تیمم کرو، اور تیمم کرنے کے بعد نماز ادا کر لو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اوپر رخصت دی گئی ہے، لیکن رخصت کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں تیمم کرے، ہمہ وقت تیمم کے اوپر کمر نہ باندھے۔ افضل طریقہ وہی ہے کہ وضو ادا کرے، وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد آپ نماز ادا کریں۔ حربے ضربے کے اندر چھوٹی سی مشکلات کے اوپر، تھوڑے سے عذر کے اوپر تیمم نہیں کیا جائے گا، تیمم وہیں کیا جائے گا جہاں آپ کو شرعی عذر جو ابھی بیان ہوا ہے وہ اگر لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اور لوگوں کے اوپر تین چیزوں کے اندر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، فضلنا علی الناس بثلاث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین جگہوں پر اللہ نے اور لوگوں سے ہم کو فضیلت عطا کری۔ ایک تو یہ کہ ہم کو صف بنانے کا حکم دیا کہ ہم صف بنا کر نماز ادا کریں، جیسے کہ صف ہوتی ہے فرشتوں کی، کصفوف الملائکہ، جیسے کہ فرشتوں کی صف ہوتی ہے، تو اللہ نے وہ طریقہ امت محمدیہ کو دیا جو طریقہ فرشتوں کا ہے۔ اور ایک فضیلت ہمیں یہاں دی کہ اللہ نے فرمایا کہ الارض کلھا مسجدن، تمام روئے زمین ہمارے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ مسجد بنا دی گئی ہے۔ ہم جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، پاک حصے پر پورے روئے زمین کے اوپر کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تمام روئے زمین امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی گئی، پاک جگہ دے کر جہاں چاہے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت ہمیں یہ بیان کی کہ اگر ہمیں پانی مہیا نہ ہو یا پانی ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی پریشانی ہو یا بیماری کا کوئی عذر پیش آ جائے تو اس صورت میں وَإِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ، تو آپ تیمم کر لو۔ کیا فرمایا
کہ پاک مٹی کے ذریعے سے آپ تیمم کر لو اگر آپ کو پانی حاصل مہیا نہ ہو یا پانی پر قدرت حاصل نہ ہوتی ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جو طریقہ جو نیت وضو کے اندر ہے وہی طریقہ تیمم کے اندر بھی ہوگا؟ تو اس میں تو فرق ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان وہ تمام عبادت کر سکتا ہے جس کے اندر پاکی حاصل کرنا یا وضو کرنا فرض یا واجب ہو یا نہ ہو، لیکن تیمم کے اندر یہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے۔ تیمم کے اندر جو اصل مقصد ہے وہ نیت ہے۔ آپ جس نیت سے تیمم کریں گے آپ کی وہی نیت معتبر ہوگی، دوسری عبادت اس سے نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے وضو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مستحب ہے، جیسے مثلا کسی آدمی نے حفظ قرآن پڑھنے کے لیے بغیر دیکھے حفظ قرآن پڑھنے کے لیے اس نے تیمم کی نیت کری کہ میں تیمم کر کے، پانی تو نہیں ہے، تیمم کر کے میں بغیر دیکھے حفظ قرآن شریف پڑھوں گا یا کوئی ذکر کروں گا یا اللہ کا اسم گرامی کوئی لوں گا یا دعا کروں گا یا کوئی وظائف پڑھوں گا، تو اس میں وضو کرنا مستحب ہے۔ تو اگر اس نے تیمم اس نیت سے کیا کہ میں جس طرح کی عبادات کروں گا، تو اب اس نیت کے تیمم سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز کے ادا کرنے کے لیے تیمم اسی نیت سے کرنا پڑے گا کہ میں نماز کی نیت کر رہا ہوں، اس سے میں نماز ادا کروں گا، یا وہ نیت تیمم کرتے وقت یہ کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ہوں۔ اب جب اس نے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لی ہے تو اس میں وہ کچھ بھی عبادت کر سکتا ہے، نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے نمازی کی نیت کری ہے تیمم کرتے وقت تو اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ساری بات سامنے ہو گئی، سامنے آ گئی کہ اس نے نیت نماز کے لیے کی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اب اس تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں نیت کا اعتبار ہے، جیسی نیت ہوگی اسی نیت کا وہ تیمم مانا جائے گا۔ اگر وہ طہارت کی نیت سے کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر تمام عبادت اس کے اندر کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اس نے غیر مقصودہ عبادت کے لیے جس کے اندر وضو نہ فرض نہ واجب ہے، اگر اس کے لیے اس نے نیت کری تو اس نیت سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ طہارت حاصل کی نیت کرے یا اسی نماز کی نیت کرے جس نماز کے لیے وہ تیمم کر رہا ہے۔ اب تیمم کی جو نیت کا اعتبار ہے وہ پہلے سے نہیں ہے، بلکہ تیمم کی نیت کا تو اعتبار ہے، وہ اعتبار جب یہ ہے کہ جب وہ آدمی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے منہ پر یا ہاتھ پر تیمم کی نیت سے کرے، اس ہاتھ مارنے کے وقت نیت کرے، جو نیت کرے گا اسی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، وضو کا الگ معاملہ ہے اور تیمم کا معاملہ الگ ہے، تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم نے تیمم کی اندر کسی بھی چیز کی نیت کر لی اور ہم اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا تو طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت کرنی پڑے گی یا پھر نمازی کی نیت کرنی پڑے گی۔ تیمم کرتے وقت ہاتھ مارتے وقت مٹی پر اسی وقت تیمم کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، پہلے اعتبار نہیں کیا جائے۔ تو لہذا بہتر اور طریقہ اچھا یہی ہے کہ جب آپ تیمم کریں تو پہلے جب ہاتھ مارے اسی وقت نیت کر لیں کہ میں کہیں کہ نیت کر رہا ہوں۔ اس کے اندر البتہ کوئی خاص الفاظ تو استعمال نہیں ہوتا، بس آدمی نے ہاتھ مارتے وقت نیت جو دل میں ہے کہ نماز کی نیت کر رہا ہوں تو وہ ادا ہو جائے گی۔ اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہت بہتر ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، قلب کا ارادہ بھی ایک ساتھ ہو جائے گا اور زبان سے بھی ادا ہو جائے گی، تو جب دونوں چیزیں سامنے ہو جائیں گی تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو اگر انسان کی نیت بھی دل میں یہ رہے کہ میں فلاں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، تیمم کرتے وقت، تو وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے تیمم کے اندر اور وضو کے اندر۔